السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 634 ہے. سورہ اعراف کی 2 آیتوں کی آج تشریح کی جائے گی. آیت نمبر 44 اور 45، 44 and 45. چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. صدق الله العظيم. ونادى، اور پکار کر کہیں گے، اصحاب الجنہ، جنت والے، اصحاب النار، دوزخیوں کو، ان قد وجدنا، کہ تحقیق ہم نے پایا، ما جو وعدنا، ہم سے وعدہ کیا تھا، ربنا، ہمارے رب نے، حقا، سچا. فہل، تو کیا وجدتم، تم نے بھی پایا، ما وعدہ، جو وعدہ کیا تھا، ربکم، تم سے تمہارے رب نے، حقا، برحق. قالوا، کہیں گے، نعم، ہاں. فأذن، پھر اعلان کرے گا، مؤذن، ایک اعلان کرنے والا، بینہم، ان کے درمیان، اللعنت اللہ، کی اللہ کی لعنت ہو، علی الظالمین، ظالموں پر. الذین، وہ لوگ جو یصدون، روکتے تھے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، ویبغونہا، اور تلاش کرتے تھے اس میں، عوجا، کج، وہم، اور وہ، بالآخرت، آخرت کے ساتھ، کافرون، کفر کرنے والے تھے. ترجمہ یوں ہے، اور اہل جنت دوزخیوں سے پکار کر کہیں گے کہ جو وعدہ ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا، ہم نے تو اسے سچا پایا. بھلا جو وعدہ تمہارے رب نے تم سے کیا تھا، تم نے بھی کیا اسے سچا پایا؟ وہ کہیں گے کہ ہاں. تو اس وقت ان میں ایک پکارنے والا پکار دے گا کہ بے انصافوں پر اللہ کی لعنت ہے، جو اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں اور آخرت سے انکار کرتے ہیں. ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں. جنتی دوزخیوں سے پکار کر کہیں گے کہ جو وعدہ ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا، ہم نے تو اسے سچا پایا. جو وعدہ تمہارے رب نے تم سے کیا تھا، کیا تم نے اسے بھی سچا پایا؟ دوزخی کہیں گے کہ ہاں. یہ دوسری بات ہے. اور تیسری بات، اس وقت ان میں سے ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا کہ بے انصافوں پر اللہ کی لعنت ہے. چوتھی بات، جو اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی ڈھونڈتے تھے اور آخرت کا انکار کرتے تھے. بزرگان محترم، یہاں جنتی اور دوزخی، ان دونوں کے درمیان میں گفتگو ہے. جنت نعمتوں کی چیز اور دوزخ بھڑکتی ہوئی ایک چیز. ظاہر ہے کہ دوزخ کی آگ، اس کا بھڑکنا، اس کے اثرات دور دور تک، اور پھر ادھر جنت اور جنت کی راحتوں کے اثرات بھی دور دور تک. اب یہ دونوں ایک دوسرے سے کیسے گفتگو کریں گے؟ یہ بات بنیادی طور پر ذہن میں رہے کہ آخرت کی ساری باتوں کو دنیا پر قیاس کر کے سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. آخرت کا معاملہ اللہ ایمان پر مبنی ہے، عقل پر مبنی نہیں ہے. دوسرا اس کا یہ جواب ہے کہ جس طرح دنیا میں یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہو اور وہ ہندوستان سے گفتگو کرے، ایک آدمی لندن میں بیٹھا ہوا ہو اور وہ لوگ انڈونیشیا کے لوگوں سے بات کرے، جس طریقے سے آمنے سامنے کی شکل میں ویڈیو کالنگ ہوتی ہے، یہ جیسے ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ممکن ہے. جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا، کیا اس کے پاس کی قدرت اور طاقت نہیں؟ عین ممکن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام کریں گے. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، جنتی دوزخیوں سے یہ پوچھیں گے کہ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. دیکھو اے دوزخیوں، یہ بتاؤ ہم نے وہ چیز پائی جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ جنت میں حور ملیں گے، غلمان ملیں گے، فواکہ ملیں گے، پھلے ملیں گے، سریر ہوں گے، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، ساری چیزیں ہوں گی، راحتیں ہوں گی، کھانا پینا ہوگا، ہر قسم کی چیزیں ہوں گی. ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا، ہم نے جنت پہنچ کر وہ ساری چیزیں پا لیں. فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، اب تم یہ بتاؤ اے دوزخیوں کہ تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا دوزخ کا، وہ دوزخ کا جلنا، جھلسنا،
وہ دوزخ کی آگ، اس کا بھڑکنا، وہ ساری چیزیں کیا تم پا چکے ہو؟ تو دوزخ صاف کہیں گے نعم، ہاں ہم نے وہ چیز پا لی ہے۔ اللہ اکبر، ایک کا انجام اچھا، دوسرے کا انجام برا۔ جب یہ جواب دے دیں گے تو فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، بس ان دونوں کے درمیان ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ ظالموں پر اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ کی لعنت۔ کون ہے ظالم؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو لوگ دنیا کے اندر اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس دین اسلام میں، اللہ کی راہ میں، دین میں کجی اور کمی اور کوتاہیاں اور خامیاں تلاش کرتے تھے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور یہ لوگ آخرت کا انکار کرتے تھے، آخرت کا انکار کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ اس دنیا کے اندر کجی تلاش کر رہے ہیں، یہ مکے کے مشرکین سے سلسلہ چلا۔ مکے کے مشرکین بھی دین اسلام میں کجی تلاش کرتے تھے، ٹیڑھا پن تلاش کرتے تھے، غلطیاں تلاش کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ مدینہ تشریف لائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہودیوں نے باوجود کہ ان کے پاس آسمانی کتابیں تھیں، حق کا علم تھا، باوجود جان بوجھ کر جاننے اور بوجھنے کے، انہوں نے اسلام کا اور دین اسلام کا، نبی کا مذاق اڑایا، قرآن مجید کا مذاق اڑایا اور انکار کیا، کجی تلاش کی، اس میں خامی تلاش کی۔ اور یہ سلسلہ آج تک بھی جاری ہے، 1500 سال گزر چکے، آج بھی یہ اسلام کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں وہ قوم جو قوم گائے کا پیشاب پیتی ہے، اور وہ لوگ ایسی قوم جو مسلمان ہے جو دودھ پیتی ہے، اس پر اعتراض کرتی ہے، اس میں کمی تلاش کرتی ہے۔ خود اپنے اندر کجی ان کے پاس ہے کہ گندی چیز کو پیتے ہیں اور پھر تلاش کرتے ہیں ان کے اندر کجی جو اچھی چیز پیتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ایک عقل والا سامنے بات رکھے کہ ایک طرف پیشاب اور ایک طرف دودھ، ان میں کون سی پاکیزہ چیز ہے؟ پاکیزہ چیز، اچھی چیز، صحت بخش چیز، طاقتور چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گائے سے ہم کو جو عطا کی ہے وہ تو دودھ ہے، لیکن خود پیشاب پیتے ہیں، اپنے اندر خامی رکھ کر دوسروں میں خامی تلاش کرتے ہیں۔ ایسی کتنی چیزیں ہیں، آپ ان پر غور کریں کہ کس طریقے سے یہ لوگ اور خود اپنے اندر گندے رہتے ہیں۔ جنابت کا غسل جن کے پاس نہیں ہے، اس کا طریقہ ان کے پاس نہیں ہے، ان لوگوں کے اندر کمی تلاش کرتے ہیں جو باقاعدہ جنابت پر غسل کرتے ہیں، پاک رہتے ہیں اپنے آپ کو، جن کے پاس وضو کا طریقہ جس اسلام کے پاس، جن کے پاس تیمم کا طریقہ ہے، جن کے پاس غسل کا پیارا طریقہ ہے، ان لوگوں کے پاس اس دین میں کجی تلاش کرنے کا کوئی حق ان لوگوں کو نہیں ہے۔ جن لوگوں کے پاس نکاح کا کوئی تصور نہیں ہے، گندے طریقے ہیں، اور گرل فرینڈ رکھنے کا یا وومن فرینڈ رکھنے کا جن کے پاس نظام ہے، کئی دوستانیاں رکھنے کا جن کے پاس نظام ہے، وہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان لوگوں میں کجی تلاش کرتے ہیں جن کے پاس پیارا نظام ہے، ایک سے زائد بیوی رکھنے کا، چار شادیوں تک کرنے کا جن کے پاس نظام ہے، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مذاق تو تم خود اپنا اڑا لو۔ یہ ہے وہ پیغام جو قرآن مجید کی اس آیت سے ملتا ہے کہ الذین یصدون عن سبیل اللہ، ظالم ہے وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس دین اسلام میں کجی تلاش کرتے ہیں، کمی تلاش کرتے ہیں، کوتاہی تلاش کرتے ہیں، غلطیاں تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اس دین پر، جو دین اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو دیا ہے، خوش رہنا چاہیے، اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم اس دین کی اس نعمت پر زندہ رہیں گے، دنیا کہیں سے کہیں چلی جائے، ہمارے اوپر پہاڑ توڑے جائے ظلم و ستم کے، ہم سب کچھ برداشت کریں گے، مگر اپنے دین سے اپنے رشتے کو توڑنے کے لیے ہم تیار نہیں رہیں گے۔ ہندوستان کے اس ماحول میں آج ہم سب کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہوگا، حالات کتنے بھی سخت آئیں گے مگر ہم اپنے دین سے اپنے رشتے کو توڑ نہیں سکتے۔ اسی دین ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ رہیں گے، اور مریں گے بھی تو اسی کے ساتھ۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں نہیں مرنا ہے مگر اسلام ہی کی حالت میں، ہم انشاءاللہ اسلام ہی کی حالت میں مریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔